بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑا رولا پہ ہے کہ میاں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ کتے پھنستے نہیں گیا، انہوں نے ہاتھ نہیں ہو گیا، زرداری کے بعد میاں دی واری تے نہیں آ گئی ہاتھ ہوندی، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے کچھ مستند اطلاعات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے اپنی پورے سیاسی کیریئر میں پہلی بار دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے تنظیم سازی کے اوپر زور دیا ہے، اور مطلب باقاعدہ طور پہ کام کیتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا زور دینا، بار بار گل کری جانا، نہیں، اس دفعہ انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے میرا خیال اس کو پورے پاکستان کے اندر، جس کا جو منورٹی ونگ ہے وہ بہت زیادہ منظم ہو کے سامنے آیا ہے۔ میرے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ڈیوٹی ایک لگائی تھی آج سے کوئی سوا دو مہینے پہلے، کہ جناب جو ہمارا منورٹی ونگ ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اجلاس بلایا بی بی نے، پتہ لگا ٹوٹل 70 کوارڈینیٹر ہیں پورے پنجاب میں، یعنی 297 پی پیاں نے، صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 70 ٹوٹل کوارڈینیٹر ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی سب سے بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے۔ بڑی یعنی پتھیٹک صورتحال تھی۔ اب اس صورتحال کو بدلنے کے لیے انہوں نے پھر یہ ٹاسک دیا، وہ ریلا خادم حسین ایک ایم پی اے ہوا کرتی تھیں، میرا خیال ہے کہ تین بار شاید رہی ہیں، اور کافی اچھی پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ان کی والدہ بھی پولیٹیکل ورکر تھیں، ان کے ہسبینڈ بھی اسٹوڈنٹ لائف میں پولیٹیکل ورکر رہے ہیں۔ مگر میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریلا خادم حسین صاحبہ نے پھر بڑا ایک کام کیا، اس میں ان کو ظاہر ہے کہ بڑی معاونت حاصل رہی ہے پیچھے جو آفس ہوتا ہے، کیونکہ تاڑا جڑا آفس ہے نا جہاں سے آپ کو ایکچولی اسٹرینتھ ملنی ہوتی ہے، وہاں پر اگر آپ کے خلاف سازشی ہو رہی ہے تو کام پائن ختم ہو جاتا، مک جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 180H کے اندر ایک سازشوں کا پورا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور جو پہلے وفاقی وزیر تھیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا جو ہے وہ ایک 751 کا سین چل رہا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا، ان سے ایکچولی لیڈرشپ کی جو 3-4 بڑے لوگ نے، خاندانی ایکچولی سارا جو اب لیڈرشپ میں آ گیا نا، دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے اندر 5 پیارے، یعنی یا یہ دیکھ لینا مثلا ہیں زرداری صاحب، بلاول صاحب، آصفہ بھٹو، اور پھر جناب اس کے بعد فریال تالپور، یہ 4 پیارے ہوئے۔ چلو ادھر 5 پیارے، نواز شریف، شہباز شریف، وہ کیا کہتے ہیں مریم، حمزہ اور اسحاق ڈار، ہاں جی، انہاں نوں تسی راضی رکھنا ہے تے لیڈرشپ راضی، یعنی آپ نے ایک خاندان کو صرف راضی رکھنا ہے۔ یہ ویسے بڑی ایک عجیب بات ہے کہ یار آپ یعنی وراثتی سیاست کر رہے ہیں، مہربانی کرو یار، کوئی مطلب ہے کہ سیاستی سیاست کر لو، ہیں جی۔ لوگوں کو پولیٹیکل کارکن جو ہیں اتنی محنت کرتے ہیں، ان کو آپ آگے آنے دیں، ان کو لیڈرشپ میں لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ جناب میرا سمدھی ایوی لیڈر ہے جیڑا اینوں نہیں منے گا وہ ساڑھے چو نہیں گا، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ دیکھ لیں جناب، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پیپلز پارٹی کی بھی ایک خاتون کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ان کا نام شاید کوئی سریا رانا اس طرح کر کے نام تھا، بڑی اچھی ایکٹیوسٹ تھی۔ تو بختیار بھٹو صاحبہ کی ایک سہیلی جو ہے، اس کو کوئی بات بری لگ گئی بس وہ اس خاتون کی، اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ پارٹی میں نہیں رہ سکی۔ اچھا اب وہ نئی پارٹی میں رہی، بختیار بھٹو کی سہیلی رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ہے وہ، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کے فیصلے ہیں۔ بہرحال پائیں انہوں نے پارٹیاں انہوں نے مرضی، سر کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں جو بات ایکچولی کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ 180H کے اندر بڑی جو ہے نا سازش و سازشی کام میں گاجے، کبھی اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، لیکن حیران کن طور پر انوشے رحمان صاحبہ جو ہیں ان کا ایک پازیٹیو رول اس وقت سامنے آ رہا ہے، اور وہ سیکریٹریٹ کی انچارج ہیں، اور بڑے ہی طریقے کرینے اور سلیقے کے ساتھ وہ چیزوں کو سنبھال کے چل رہی ہیں۔ جبکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف تو اب ایک صحافی ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایک کرپشن کے کیسز کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ میں چونکہ مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے، میں سچی بات ہے نہ اس قسم کے معاملات میں پڑھتا ہوں، لہذا میں اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن ان دونوں کی آپس میں جو ایک انبن ہے
وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس پر پھر کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ اس کیس میں بھی جب ریلا خادم حسین صاحبہ کو ضرورت تھی مورل سپورٹ کی تو انوشا رحمان نے بڑی سپورٹ کی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ دیکھا کہ اس مائی نے بڑے کام کیتے نے، اب ظاہر ہے کہ ریلا خادم حسین صاحبہ جو ہیں وہ جو 3 باری 4 باری MP ہو گئی تھی، اب میں یعنی ان کی ماشاءاللہ تجربہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو وہ بڑی خوش ہے۔ لیکن یہ میرے لیے حیران کن فگر ہے، ویسے 27,000 کوآرڈینیٹر وہ کلیم کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم نے بنائے ہیں۔ اگر ایسا ہے، اور یہ صرف اقلیتی ونگ جو ہیں یعنی منورٹیز کی جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو پائن بڑی بڑی گل جی۔ جس پارٹی کے پاس پنجاب کے اندر منورٹی ونگ میں 27,000 کوآرڈینیٹر ہوں سر وہ پارٹی نو نہیں کو پھڑیا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ منورٹی کیا اوورآل 27,000 کوآرڈینیٹر ہوئے نا تو پارٹی نہیں یہ پھڑی جاندی بہو جی، میں بالکل آپ کو سیدھی صاف سچی بات کر رہا ہوں۔ اس پارٹی کا لیڈر جو ہے نا میاں نواز شریف، اس نے کہا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آئے گا۔ اب اس کی راہ میں روڑے کوئی جناب کیا کہتے ہیں خندقیں پتہ نہیں کی کھودی جا رہی ہیں کہ جناب میاں تے پائن پھنس گیا، زرداری صاحب کے بعد میاں صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، کیس کھل گئے، 26 کیس ادھر پہنچ گئے، 27 ادھر پہنچ گئے، جج محمد بشیر کو آ گئے، ریکارڈ آ گیا، حساس ادارے کے افسر مانگ لیے، ساریاں پتہ نہیں کتوں کتوں گلاں کٹ گئے۔ تو ٹوٹل زور کیا لگایا جا رہا ہے ساری گفتگو میں کہ میاں نہیں آ رہا یا میاں صاحب کو آنے نہیں دینا، اور اگر میاں صاحب آئیں گے بھی تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ میں آپ سے جو انفارمیشن تھی وہ میں اس حوالے سے شیئر کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے نوٹس میں دوبارہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک میاں نواز شریف سے زیادہ خوش قسمت آدمی نہیں دیکھا۔ میاں صاحب جو ہیں ان کی خوش قسمتی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جیل میں میاں صاحب تھے، اور جیل ایسی کہ پرویز مشرف سمیت ساری کی ساری ریاستی طاقت میاں صاحب کے خلاف تھی، اور ان کو 25 سال عمر قید کی سزا تھی 13 سازش کیس میں۔ واحد کیس ہویا دنیا جہدے چ بھائن جڑے نے ہائی جیکر زمین تے ہے تے طیارہ آسمان تے ہے تے زمین والے نو سزا ہو گئی، بہرحال ہوئی سزا، اور اس سزا کے نتیجے میں میاں صاحب جیل کے اندر ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، حسین نواز، حسن نواز، سارے پورا خاندان ہی اندر پائیں، سوائے وہ اللہ گری کی رحمت کرے بیگم کلثوم نواز اور جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی بہن، باقی سارا خاندان پائیں اندر ہے۔ اچھا، اب میاں صاحب کو 25 سال قید ہے، تو میاں صاحب نے قید کہاں کاٹی ہے؟ سر سعودی عرب، سعودی بادشاہ کے محل میں پائن نے جا کے قید کٹی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اور خود جناب جہاز سے چڑھایا جا کے، جنہوں نے اندر ڈکیا سی انہوں نے جہاز سے چڑھایا، یہ ادھی نصیب نے۔ پھر میاں صاحب واپس آتے ہیں اور پنجاب کی حکومت ان کو مل جاتی، چھوٹا بھرا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ 13 میں الیکشن ہوتے ہیں، میاں صاحب جناب وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ 17-18 میں میاں صاحب کو سزا ہوتی ہے، میاں صاحب واپس آ کے بیٹی سمیت جیل میں جاتے ہیں، 2 کیسوں میں سزا ہوتی ہے۔ پھر میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا کے سزا کاٹ رہے ہیں، ابھی تک ان کیسوں میں وہ مجرم ہے۔ سر تسی پوری دنیا دی تاریخ دیکھ لو، جب سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے دیکھ لیں، مجھے تو کوئی نہیں ملا سر اتنا خوش قسمت آدمی پوری دی پوری ریاست خلاف ہوئے، اور میاں نواز شریف جو ہے یا جس کے خلاف ہو ان سزا بھی ہو گئی ہوئے تو جناب دوسرے ملک جا کے عیاشی نہ جیل کٹ رہے ہوئے، یعنی مطلب سکون سے زندگی اپنی مرضی سے گزار، جو دل کی تا اٹھ گئے، جو دل کی تا سو گئے۔ یہ سر اس کا نصیب ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے بڑھتی ہے، اور جو سزا دلوانے والے ہیں جنرل باجوہ سر، وہ میاں نواز شریف سے جا کے اسے گوڈے پھاڑ دے کہ بہو مہربانی کر ملک بچا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف، آصف زرداری اور سارے ان کے بھی تو خلاف تھے نا۔ زرداری صاحب بھی جیل انہوں نے سٹے آسی، مولانا صاحب نے بلایا جی کہ مولانا نے ڈنڈے کر لے، انہوں نے کہا کھلو، وہ پائن دوڑ لاتی انہوں نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ
یہ میاں صاحب جو ہیں ان کے پاس جا کے جنرل باجوہ نے کہا پاکستان بچا لو پاجی، میرے کو غلطی ہو گئی، اور پھر پاکستان بچایا، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ایک مجرم کے اشارے کے اوپر پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی جو وزیر اعظم بننے سے صرف مہینہ ڈیڑھ پہلے جیل میں تھا، اس کو وزیر اعظم بنوایا گیا، وہ بنے وزیر اعظم۔ سر یہ کرشمے پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور میاں نواز شریف کا نصیب ہے۔ ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی باتیں آپ سن رہے ہیں مایوسی کی۔ میں نے ماضی کی آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا، چلے ایک مثال اور دیتے ہیں آپ کو۔ جب سن 2001 میں میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے نا، 10 دسمبر تھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، تو اس وقت ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ پائن جڑا نس گیا نا انہوں واپسی تے کوئی لوگوں نے لفٹ نہیں کرانی، ختم ہو گیا، میاں پولیٹیکلی مک گیا۔ سر جی میاں واپس آیا تو دنیا پھر میاں تھے، مگر الیکشن ہوا تو میاں الیکشن جیت گیا۔ یہ نصیب ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ پاکستان کے بڑے حکمران ہیں، پر جتنی محبت سعودی عرب سے میاں نواز شریف کو ملی ہے نا، اور قطر سے، اینی پائن کسی کو نہیں ملی ہے۔ بھٹو صاحب نے عربیوں کو زندہ رہنا سکھایا، ایڈا تیل تول ویچ کے انہوں نے اپنے جڑے روپیے کما لے نے۔ دس واز بھٹو، جنہوں کو بتایا کہ پاگلوں کتنے بیٹھے ہو، تر اندازہ ہے کی ہے، اپنی قیمت صحیح لواؤ۔ خمیازہ بھی بھگتا بھٹو صاحب نے بھی، شاہ فیصل نے بھی، لیکن جب بھٹو صاحب کی باری آئی تو سعودی عرب ہیلپ کرنے کو نہیں آیا، میڈل ایسٹ اس طرح آگے نہیں نسیا، سارے کمبرے سن، ڈرے سن۔ میاں صاحب نے پیڑا ویل آیا، سارے نس نس کے گارنٹیاں دیتے رہے۔ خوش نصیبی ہے میاں صاحب کی۔ اب اس کو کچھ دوست اگر کہنا چاہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈومیسائل کا چکر ہے، تو ڈومیسائل کا چکر سعودی والے تو کچھ نہیں نہ پائیں، ٹھیک ہے، چلے یہاں پہ تو ہو سکتا ہے، وہاں پہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو ساری میں نے آپ کو گفتگو کی ہے، اس میں میاں نواز شریف اور باجوہ صاحب کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اتنی بات چیت ہے سر، اس میں دونوں نے بیٹھ کے آپس چیس بورڈ تے گفتگو نہیں کی تھی۔ سعودی عرب کے لوگ بھی شامل ہیں، قطر بھی شامل ہے، ان کی گارنٹیز ہیں، اور پاکستان جو ہے ابھی اس کی معیشت تگڑی نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے آپس کی بات ہے، یہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے کرب کی بات ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں لے سکتے بھی، ہم باؤنڈ ہیں۔ یہ ہمارے نگران وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں، آپ دیکھ لیں، یا ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے یہ تو نگران ہیں، لیکن جو پہلے والے تھے تو الیکٹڈ سر نہ ترلے پاندے پھرتے سن یار۔ یہ بڑے تکلیف کی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مگر ہماری جو حکومتیں ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتی، سعودی کو ناراض کر لیں گے۔ ویسے میرا سوال ہے، اگر یا قطر کو ناراض کر لیں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ خبریں آپ نے سنی ہوں گی، جیو پہ بھی چلی، باقی پہ بھی چلی، کوششیں پوری ہو رہی ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ اکتوبر میں پاکستان آ جائیں، اور یہاں پر جو سرمایہ کاری کی انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں شہباز گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو وہ فلفل کر دیں۔ اس چیز کا اظہار تو وہ ظاہر ہے آرمی چیف نے بھی کیا ہے بزنس مین کے ساتھ گفتگو میں، کہ ان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑیاں گارنٹیاں پائیں، اب ان دونوں کا جو اعتماد ہے نا وہ میاں نواز شریف کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں پیچھے فوج ہو، آگے میاں ہو، اسی پیسے لانے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ اچانک بدل دیں گے اور کہیں گے نہیں شہباز شہید ہے، نواز نکاب رہا ہے، وہ سر شہباز اور نواز وہ زمین آسمان کا فرق ہے یار۔ تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں کہ چینج ہو جائیں۔ میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ
شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں. اتنی سنسیئرٹی اج کل لبھی نہیں جائے گی, مگر پھر بھی شک پانے والے پیڑے شک پاندے نے. بہرحال مایوسی کی باتیں نہیں ہیں. میاں صاحب کے ہاتھ میں بھی بڑا کچھ ہے, اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو ہی واپس آئیں گے, اور الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. تو اب میاں صاحب کا پاکستان میں آنا اور یہاں پر آ کے لیڈ کرنا اپنی پارٹی کو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. وٹ کم میں کی ہوئے گا میکسیمم. ویسے تو اتنے حالات نہیں ہیں خراب کہ ان کے خلاف کچھ کارروائی ہو جائے گی, مگر پھر بھی آجو میاں صاحب ویکھی جائے گی. کیا ہے مطلب, تھوڑا جہا بندے نوں دعوی تے لانا چاہیے نا. پہلے بھی تو آئے نا بیٹی سمیت, ہوں بھی آئیو. کی ہو جائے گا میکسیمم. اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہیں جتنے اس وقت تھے. تو باہر پھر بھی فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے. میں تو جو انفارمیشن ہے اور جو خیال ہے وہ پیش کر سکتا ہوں. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.